بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں نثار بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزم نبوت۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو ماشاءاللہ بہت ہی ہنس مکتبیت کے ہیں۔ ہمارے گاؤں برہان سے ان کا تعلق ہے۔ ریاست علی پورا نام ہے، حاجی ریاست علی سے مشہور ہیں ماشاءاللہ سے، اور بہت عرصے سے ہم ان کو جانتے ہیں اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان کی طبیعت بھی بہت اچھی ہے اور ان کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں۔ آج انشاءاللہ جب ان سے گفتگو ہوگی، اور جو سب سے زیادہ اور بہترین جو ان کے اندر ایک کوالٹی ہے، اور اللہ نے ان کو ایک ایسی چیز سے نوازا، ایک ایسی سعادت سے نوازا ہے جو بہت دیندار لوگوں کو اور بہت ہی متقی لوگوں کو کم نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے ان کو وہ سعادت نصیب کی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ان سے بات ہوگی، لیکن تھوڑی سی ان کی جو ہے وہ زندگی کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اسپیشل اس طرف آئیں گے جس کا میں نے ابھی ان کے ساتھ تعارف کروایا ہے۔ حاجی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کب پیدا ہوئے ہیں اور کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار بھائی، میری عمر تقریباً اس ٹائم تے یعنی میری سن 63 نہیں، مطلب اردو کی گل کر رہا نا؟ بس ٹھیک ہے، اردو کرو، پنجابی اردو بھی ٹھیک ہے، انٹرنیشنل زبان بولنی چاہیے، یہ تو ساری ثقافتی زبان ہے، یہ بھی بہت پیاری ساری زبان ہے۔ اچھا، تو میری جو یعنی پیدائش ہے وہ سن 63 کی پیدائش ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے ایسے مجھے، کیونکہ میں تو بعد میں جوان ہوا تھا۔ اس میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ میرے خیال میں اس وقت وہ کوئی شناختی کارڈ بنانے کے ٹائم پہ نا 18-20 سال کے بعد تو میرے والدین نے کوئی 1 یا 2 سال کا کوئی اوپر نیچے جو ہوتا ہے شاید میرے خیال میں کیا، لیکن بہرحال میری موجودہ حساب سے تو تقریباً 56 سال تقریباً، یا 55 یا 56 سال جو ہے یہ میری عمر ہے، اور میں یعنی پیشے کے اعتبار سے ڈرائیور ہوں، کیونکہ گاڑیاں چلائی ہیں میں نے تقریباً 20 سال لگ بھگ جو ہے میں آل پاکستان میں ہیوی ڈپٹی گاڑیاں چلائی ہیں، ہر کوالٹی کی، یعنی لوڈنگ بھی اور ہر قسم کی گاڑیاں چلائی ہیں۔ تو سن 2000 کے بعد میں پھر سعودی عرب چلا گیا تھا۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ میں کتنے بڑے ہیں کتنے چھوٹے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں جی۔ میرے ساتھ سے بڑے بھائی حاجی بنارس خان فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ ان کے بعد میرے دوسرے بھائی وارث خان فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ ان کی بھی خدمت میرے نصیب میں اللہ نے لکھی تھی، اور تھوڑا بہت جو کچھ نالے میرے وہ استاد بھی تھے اور بہت اچھے انسان بھی تھے اور بہت میرے استاد بھی تھے۔ تو میرے بڑے بھائی جو تھے وہ تو میرے دوست، یعنی کہ ہم ان کے بیٹے بچوں کی جگہ تھے لیکن دوست بھی تھے۔ ان کے بعد میری 2 بہنیں ہیں، وہ حسن ابدال میں اچھے گھرانوں میں الحمدللہ اپنا اچھا ٹائم گزار رہے ہیں۔ ان کے بچے ہیں بہت پیار، میرے بانجے بانجیاں مجھے تو دیکھتے ہیں تو ویسے ہی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے ماموں آ گئے جی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں ہوں آخری، اور میں تقریباً اپنے بہن بھائیوں کا یا اپنے چاچاؤں کا یا چاچیوں کا یا جتنے بھی تھے ان کا میں ایک لاڈلا سا یعنی بیٹا یا بھتیجا ایسے تھا۔ پھر اپنی زندگی پہ آ گیا تو بھائی بھی فوت ہو گئے، چاچے بھی فوت ہو گئے، چاچی بھی، والدہ بھی فوت ہو گئی ہے، والد بھی۔ تو پھر میں اپنی زندگی کو ایک لاڈلے پن سے نکال کے ذمہ داری کی طرف لے کے آ گیا ہوں، کیونکہ پھر وہ تھوڑا اس میں محبت ہے، پیار ہے، یا بچوں کے ساتھ تھوڑا ہنسنا کھیلنا، دوسرا ہر چیزوں کو وقت کی ضرورت کے مطابق میں چلتا ہوں، بے طریقے سے میں نہیں چلتا۔ تو یہ میرا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی ہے، کون سے اسکول سے پڑھا ہے، اور اس وقت اسکولوں کی تعلیمی حوالے سے اسکول کیسے تھے اور اساتذہ کیسے تھے، ماحول کیسا تھا؟ ہمارے یعنی سکول تو ہمارا برہان ہی، میں نے پہلی بات تو یہ میں تو 5 تک جماعت پڑھی ہے،
یعنی 5ویں کلاس تک پڑھی ہے، لیکن میرے خیال میں آج کل جو 12 پڑھے ہوئے ہیں ان کے برابر ہی میں کام کر سکتا ہوں ہر لحاظ سے. اور اس وقت دور بھی ایسا تھا، کچھ گاڑیاں بھائی چلا رہے تھے، کچھ اپنی بھی تھی، کچھ ایسے، تو وہ گھر کے سامنے آ کے کھڑا ہونے کی وجہ سے جو ہے مجھے بھی شوق پیدا ہو گیا، تو میں سکول سے بھاگ گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا سکول جہاں میں تعلیم حاصل کی ہے وہ ہمارے برہان ہی کا سکول ہے، ایک ہی سکول ہے بڑا لڑکوں کا. وہاں ہمارے استادوں میں سے ہمارے جو گاؤں کے بڑے بزرگ ہمارے استادوں میں سے تھے، وہ میں حاجی اپنا وہ تاج صاحب تھے ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب، اللہ پاک ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. بہت اچھے انسان تھے، ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے لیکن باپ کی جگہ بھی تھے. ان کے بعد ہمارے ابراہیم ماسٹر صاحب تھے، وہ بھی فوت، اللہ پاک ان کو بھی اچھی منزل نصیب کرے. بہت اچھے، مطلب ان کی جو 1 سال کی جو پڑھائی ہے میرے خیال میں آج کل تو 10 کے برابر، مطلب وہ خود بھی دیندار لوگ بھی تھے. تو اور بھی باہر سے بھی ہمارے ماسٹر بہت سے آتے تھے، پی ٹی ماسٹر تھے، منظور ماسٹر تھے، اور بھی بہت ہے، ابھی مجھے یاد بھی نہیں ہے. تو لیکن میں نے برہان میں یہ تعلیم تھوڑی سی ڈالی ہے. شکریہ جی. لوگوں کا خیال ہوتا ہے حاجی صاحب کہ تعلیم حاصل کر کے انسان کوئی نوکری کرے، سرکاری نوکری اور یا پرائیویٹ نوکری کر لے، تو یا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا، بہت کم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل انسان کو اس لیے کرنی چاہیے کہ انسان ایک اچھا انسان بنے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تعلیم انسان کو کس لیے حاصل کرنی چاہیے اور آپ نے کس لیے حاصل کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے یا انسان کے اپنا ایک نالج کا سسٹم ہوتا ہے، یہ کلچر ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے کا. ہمارا ڈویژن اٹک ہے، ہمارے اٹک نے بہت اچھے ثبوت دیے ہیں ہمارے ملک کو، یعنی مختلف جگہوں کا، کیونکہ اٹک ہمارا چھوٹا سا تو نہیں، ہم تو برہان میں بیٹھے ہیں. یہ تو میاں والی تلگنگ سے ادھر، میاں والی اور تلگنگ ادھر، وہ ٹاک والی پہاڑی سے ارلی طرف جا کے ہمارا ڈویژن ختم ہوتا ہے، یا چکوار روڈ پہ آپ تلگنگ سے آگے جاؤ، جابا موڑ آتا ہے، وہاں پہ ہمارا ڈویژن ختم ہوتا ہے. ادھر جھنڈ میں ختم ہوتا ہے، ادھر اٹک میں ختم ہوتا ہے. تو بہت بڑا ہے، لیکن ابھی تو خیر اس میں کچھ ضلع کٹ گئے ہیں، یہ مجھے پتہ ہے، ابھی تو تھوڑا کم ہو گیا، لیکن پھر بھی بہت بڑا ہے. تو اس میں ضلع اٹک نے تو دیے ہیں. جب تک ایک کلچر کا معاملہ ہے نا، تو ہمارا گاؤں برہان میں، اس میں بھی ہم سے پہلے بہت اچھے فوج میں بھی گئے ہیں، پولیس میں بھی ہمارے کئی ہمارے گاؤں کے ہیں. جب تک میرا اپنا مسئلہ ہے نا، تو یہ خاندانی بھی ایک سسٹم ہے. میرے بڑے بھائی ڈرائیور تھے، میں ڈرائیور ہوں، میرا بیٹا سعودی عرب میں ہوتا ہے وہ ڈرائیور ہے، چھوٹا بیٹا ادھر وہ بھی ڈرائیور ہے، میرے بھتیجے بھی ڈرائیور ہیں. ان میں سے جتنے بھی میرے بھتیجے ہیں ان میں سے ایک بھتیجا میرا مکینک ہے، اور دوسرے جو بھائی کے بیٹے ہیں چھوٹے کے، ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ یہی سمجھو ابھی پڑھ رہے ہیں، یا جیسے بھی آپ سمجھو، لیکن بڑے باقی جو ہے تقریباً 2 ڈرائیور ہیں، اور ایک جو ہے وہ دوسرا کوئی کام کرتا ہے، یعنی زمین کا سمجھو یا جیسے بھی. تو باقی مطلب ڈرائیور ہی، یعنی ایسے کا سمجھو. بچپن میں آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ نے کیا بننا ہے؟ کیا آپ کا ارادہ تھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ کچھ اس طرح کا ارادہ تھا آپ کا؟ بچپن میں تو ارادہ یا جیسے اس وقت کا حساب جو آج کل کا حساب ہے نا، آج کل جو بچوں کو ان کا باپ تعلیم یافتہ یا ماں تعلیم یافتہ ہوتی ہے، کوئی ٹیچر ہے یا کوئی اور مطلب گورنمنٹ سروس کچھ کرتی ہے، تو ان کا اپنا جو خیال ہوتا ہے بچوں کو اس طریقے سے حاوی کرتے ہیں. ہمارا جو دور ہے، ہم تو بیسیکل ذمہ ہیں. ہمارے آباء و اجداد اپنی زمینوں پہ ہل چلاتے تھے، کھیت کھلیان کا کام کرتے تھے، جو بھی ایک ذمہ داری کا جو ایک سسٹم ہے. اس کے بعد پھر کلچر تبدیل ہو گیا، میرے بھائی ڈرائیور ہو گئے، یا میرے جو بابا تھے ہمارے والدین، والد صاحب تھے، ان سے ذمہ داری چھڑوا دی گئی تھی میرے بھائیوں نے. تو پھر میں نے تو پھر نہیں دیکھا ذمہ داری کیا ہوتی ہے. وہ ہمارے بھی تھوڑے بہت جو ہے ہمارے رشتہ داروں کے پاس ہے، وہی کرتے رہتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. تو وہ دور ہی کچھ ایسا تھا. وہ بڑا چھوٹا سا آدمی سوچیں بڑا بن کے میں پائلٹ بنوں گا یا میں یہ بنوں گا، تو ہمارے کو تو یہ پتہ ہے نیند میں یہ جا کے وہ ڈرائیور ہی بننا ہے، کیونکہ گھر کے دروازے کے سامنے گاڑی ہی نظر آتی ہے، تو اور کیا بنے ہم لوگ. اچھا، آپ ماشاءاللہ سے بچپن سے جو ہے نا وہ آپ کی طبیعت جو ہے بڑی ہنس مکھ ہے، اور ہنسی مذاق اور حاضر دماغی اور حاضر جوابی اور فی البدی بندے کو جواب دینا، یہ ہر آدمی میں یہ چیز نہیں ہوتی.
تو یہ آپ نے کیسے کوئی قدرتی طور پہ ہے یا کہیں سے آپ نے اس کی پریکٹس لی ہے, کوئی سیکھا ہے, کیا کیا ہے؟ نہیں, یہ تو سب سے پہلے تو میرے اللہ کی دین ہے, غفور الرحیم ہے, وہ ان کی دین ہے, ہمارے مرب کائنات کی دین ہے. اس کے بعد استادوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے, جس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس میں ہمارے سکول کے ٹائم میں ہمارے جو گاؤں کے ہمارے بزرگ تھے, ماسٹر تاج صاحب تھے, اللہ پاک ان کو بہت اچھی منزل عطا کرے, بہت اچھے ہمارے ساتھ بچوں کی طرح غصہ بھی کرتے تھے اور پیار بھی کرتے تھے. اس کے بعد جو ہمارے گاؤں کے ابراہیم ماسٹر صاحب تھے ہمارے, تو ان کے اندر سختی بہت تھی لیکن محبت بچوں جیسی تھی, سختی بہت تھی, تو ان کا بھی عمل دخل ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑھ کے میں اگر آپ کو بتاؤں تو میرا اپنا بھائی, میرا جو استاد میرا بھائی تھا, تو ان کا سمائل یا ان کی جو زندگی کا طرز عمل تھا نا, وہ گاڑی وہ بھی چلا ہی رہے تھے, میں ان کا شاگرد ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز سے نوازا. میں آپ تو یہاں تک بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی سے, کیونکہ میں نے ہمارے جو مدرسے کے ہمارے استاد تھے وہ مسکین صاحب تھے, امام مسکین ان کو بولے, ہمارے گاؤں کے تھے, بہت ہی اعلیٰ درجے کے پائے کے مولوی صاحب تھے, استاد جی ہمارے تھے. تو ان سے بھی میں بہت کچھ ہم نے سیکھا, لیکن جینین زندگی میں جو میں صحیح سیکھا وہ اپنے میں بھائی سے سیکھا. یعنی جنازوں کے ترتیب یا نماز کی صورتوں کی ترتیب یا نماز کے اہتمام یا خشوع سجود, جتنا بھی میں نے گاڑی میں رہ کے گاڑی کے کام بھی سیکھے, ڈرائیوری بھی سیکھی, اس بھائی سے میں یہ چیزیں بھی سیکھی. تو ان کا جو ہنسنا بولنا کسی کے ساتھ, تو میں ان کو دیکھتا رہتا تھا, تو بس وہی خون, اسی باپ کا تو خون میرے اندر بھی ہے نا, تو میں ان کو فالو زیادہ کرتا ہوں. میرے وہ جو ہے وہ استاد بھی ہیں, اور کیا بولتے ہیں جیسے, ان سے آپ نے تربیت بہت اچھی لی. اچھا, آپ ضرور بچپن سے شرارتی ہوں گے, تو میں اب آپ سے یہ سوال تو مناسب نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بچپن کی شرارت یاد ہو, کیونکہ ابھی تک آپ کی طبیعت اسی طرح ہے ماشاءاللہ سے. تو پوری زندگی میں کوئی ایسی شرارت جو آپ کو بہت یاد ہو, اور کبھی کبھی آپ دوستوں میں یا اپنے طور پہ اس کو یاد کر کے بیان کر کے تو آپ کو لگتا ہو کہ یہ شرارت میری زندگی کی بڑی عجیب سی شرارت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار بھائی شرارتیں بھی کرتے تھے, لیکن میرے خیال میں اس وقت کی شرارتیں کچھ اور تھیں. آج کل زمانہ تبدیل ہو گیا. اس وقت ایک حیا تھا, شرم و حیا تھا. یعنی پڑوس میں اگر خدا نخواستہ کوئی گھر ہے, اس میں کوئی ہماری کوئی بہنیں جوان ہیں یا مائیں ہیں یا جیسے بھی ہے, تو ان کی ترتیب بھی ایسے ہوتی تھی جیسے پڑوس کے بچوں کو بچے اپنے کہنا, یا بے بھائیوں کو بھائی اپنی, یعنی ایک ہی جب پڑوس میں سب اور بھی یعنی کہ گھروں کے, تو ایک ہی جگہ پہ ہم لوگ بہن بھائی بیٹھ کے, ہاں ایک گھر کا ماحول ہو, وہیں کھا کے وہیں, یعنی کوئی یعنی کہ ذہن میں ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں آ سکتی تھی, جو اب کے زمانے میں تو بہت خطرہ بڑھ گیا. وہ بھی یہ جو موبائل اور یہ اس میں آ کے نا تھوڑا سا کلچر تبدیل ہو گیا. وہ پہلے کا زمانہ تھا اتنا احترام والا, اور بڑے کا ادب احترام, اب بھی بڑے چھوٹے کا ادب احترام بہت زیادہ ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے, لیکن کافی تبدیلی اور آ گئی ہے. وہ والا جو ہے نا سادہ سا ماحول تھا, اچھے اور خالص لوگ تھے, اگر کم تعلیم یافتہ تھے لیکن ان کے دل کے اندر روشنی بہت تھی. تو باقی یہ تو شرارتوں کا ہے. تو اس وقت یہ ایک زمانہ تھا, ہم لوگ وہ گلی ڈنڈا والا وہ کھیلتے تھے, یا وہ بنٹے والا جو بھاگی لگا کے نا, وہ بنٹوں کا وہ زمانہ تھا. مجھے نہیں آتا تھا زیادہ, میں اس چیز میں اتنا زیادہ ایکسپیرینس مجھے نہیں تھا. دوسرے کو کھیلتے دیکھ کے خوش ہو جانا, یہی میرا زیادہ منشور تھا, بس یہی بس. ماشاءاللہ. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی شادی جو ہے وہ کب ہوئی اور کہاں سے ہوئی, اور شادی سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ شادی کی پہلی زندگی تو میں نے ایسے سمجھو یعنی جیسے اندھا آدمی ہوتا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ شرارتیں بھی کرو اور گھر سے بے عزت بھی ہو جاؤ, اور پیسے بھی لے لو باپ سے, بھائیوں سے, بہنوں سے, ماں سے پیسے لے لو, باہر جا کے اڑا دو. اور ہاں ایک آپ نے مجھے پوچھا تھا کون سی شرارت, تو وہ مجھے ایک ذہن میں آ گئی ہے تو تھوڑی دکھی سی ہے, لیکن تھوڑا جا ہنسان دینے والی بھی ہے, وہ آپ کو تھوڑا مزہ بھی آئے گا.
میں یہ پتنگ ہوتے ہیں نا، گڑی اڑانے والے، کیا بولتے ہیں اس کو، پتنگی، ہاں. تو یہ اڑانے کا تو میں نے پتنگ لیا اپنے مکان، ہمارے جو مکان ہے نا ابھی یہاں جو بیٹھے یہ علیحدہ ہمارا گھر ہے، یہ تو دوسری جگہ پہ رہتے ہو تو ابھی بڑے بھائی کا گھر ہے، لیکن وہ بڑے بھائی کا جو ابھی رہتے ہیں وہ دوسری وہ اسٹیشن کی طرف رہتے ہیں. ہمارا ادھر جو گھر ہے ہاں ادھر ہم نے میرے بھائی نے امام نہیں بنارس ویر والا ادھر ابھی ہمارے مسجد کے امام جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، فی سبیل اللہ رہ رہے ہیں. تو ان کے وہ جڑے مکان ہیں نا، تو میں وہ ہوا نہیں تھی تو اس کو میں ایسے اچھا گلی کی طرف جو ہے نا وہ مکان ہمارا بہت اونچا ہے. جی بالکل ابھی بھی ہے. تو اس وقت نیچے پتھر لگے ہوتے، ابھی تو وہ پکا بن گیا نا. تو وہ میں اس کو لے کے ایسے دھاگے کو پکڑ کے نا، تو ہوا تو تھی نہیں، تو اس کو میں پیچھے سے بھاگ رہا ہوں، یعنی دیکھ اس طرف رہا ہوں اور پیچھے سے بھاگ رہا ہوں چھت پر. تو وہ جو بنیرا بولتے ہیں کیا، وہ اس کے اوپر آیا نا، تو میری ٹانگوں کو پتہ لگا کہ بنیرے تک پہنچ آیا ہوں. تو وہ گڑی تو ادھر ہی رہ گئی، وہ کیا نام ہے وہ پتنگ. تو میں اوپر ہی تھی سیدھا، مطلب نیچے سیدھا آیا. تو نیچے ہمارے ادھر پڑوس میں رہتے ہیں میر افضل بھائی جو ہے نا بہت اچھے ہیں، وہ نیچے سے گزر رہے تھے. تو اللہ کی قدرت ہے، میں اوپر سے بلندی سے جب آیا نا تو اس کے سر کے اوپر ڈاکٹر لگاؤں، وہ ادھر نالے میں گر گیا تو میں نیچے گڑا. جی اور آپ کی بچت ہو گئی. تو میری سیدھا آتے تو اسی نے مجھے اٹھایا تو گھر میں لے کے چلا گیا. اس وقت تو بہت ویسے بھی ہم پڑوسی ہیں، ہم بہن بھائی ہیں، تو لے کے چلا گیا. تو میری بہن تھی چھوٹی، ابھی تو الحمدللہ وہ بہت بچوں کی ماں بھی ہے اور ممبر بھی ہے، لیکن اس وقت چھوٹی تھی. تو وہ میری شکایتیں باپ کو بہت لگاتی تھی. مطلب بڑی بہن جو ہے نا میری وہ نہیں کرتی تھی، یا اور نہیں، وہ میری چھوٹی بہن بھائیوں کا ہوتا ہے نا اوپر نیچے. تو جو بھی میں شرارت کرتا تھا بس ایک دم اپنے بابا کو بتاتی تھی، ماں کو نہیں. تو بابا کیا کرتے تھے، وہ مجھے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نا ٹھس کر کے مارتے تھے. تو وہ خوش ہو جاتی تھی کہ ابھی بھائی کو مار پڑی ہے. تو بابا جو ہے نا مجھے بھی مارتے نہیں، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ ٹھس کرتے نا، وہ پیچھے ہوتی تھی، بولتی ہے دیکھو بیٹا میں نے مارا ہے اس کو. تو وہ میرا باپ گھر میں، والد میرے گھر میں نہیں تھے. تو مجھے اس نے آ کے ایسے ڈال دیا، سارے ماں بھی اور میری بھابیاں اور جو بھی آدمی کو پتہ چلا وہ آ گئے، کوئی مجھے دیکھتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ میرے باپ کو پتہ لگا، وہ آ گیا. تو اس نے آ کے نا، تو جب بھی گھر میں داخل ہو تو میری بہن چھوٹی نے ان کے ٹانگوں کو پکڑ لیا، بولی بابا یہ میرا نام لیا کہ ریاست مکان سے گر گیا. تو انہوں نے مجھے گال دے کے بولتے ہیں بہن چوت کو ایک دفعہ پھر اوپر جا کے نیچے پھینکو. میں اس کو تنگ آ گیا ہوں، یہ اتنا بڑا شرارتی ہے، میں اس کا کیا کروں. یہ تھوڑا ہنسی کی بات ہے، ابھی مجھے یاد آتے ہیں بہت، یعنی ایموشنل ہو جاتا ہوں کہ ان کا لاڈ تھا، پیار تھا، وہ باپ تھے نا، ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو ایسے بس ماشاءاللہ. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ بیرون ملک بھی آپ کا سفر ہوا ہے، تو وہ آپ کا ارادہ کب سے تھا کہ بیرون جانا ہے، اور پھر آپ کتنا عرصہ بیرون ملک رہے، کون کون سے ملکوں میں رہے، اور حج عمرے کی سعادت ماشاءاللہ کب نصیب ہوئی؟ جی نثار بھائی، میں تقریباً 2000 میں یا کوئی 2-4 مہینے اوپر بھی لگا سکتے ہو آپ، مجھے پورا ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. 2000 میں سعودی عرب گیا، لیکن اس سے پہلے میرے کبھی خیال میں بھی نہیں تھا ایسے. یعنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں ایسے کروں گا، ایسے کچھ بھی نہیں. میں ہم تو ڈرائیور آدمی ہوں، ادھر ہی اپنا ہمارا کلچر بھی اچھا ہے، نظام بھی ٹھیک ہے، گاڑیاں اور مالکوں کا نظام بھی ہمارا وہ جیسے باہر ملکوں کا مالک اور کفیل کا ایسے تو ہے نہیں ہے. مالک بھی اپنے اور ڈرائیور بھی اپنے، ایک دوسرے کا پنگا بھی لیتے ہیں، دوسرے دن پھر ایک جیسے بھی ہو جاتے ہیں. تو بہت اچھا کلچر ہے ہمارا. تو میں ایسے کر رہا تھا، یعنی تقریباً 80 سے بعد، یعنی میری جو ڈرائیوری کی سروس ہے تقریباً ابھی 40 سال سے اوپر چلی گئی ہے. یعنی میں 40 سال پورے کر کے بھی اوپر چلا گیا ہوں. تو لیکن 80 کے بعد میں لگاتار چلا رہا تھا گاڑی. 2000 میں میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں، میرا ایک دوست سمجھو، چھوٹا بھائی سمجھو، عارف نام ہے ان کا. تو یہ چھٹی کاٹ کے آئے، تو میں گاڑی ہی میں تھا، اپنی گاڑی اپنے بھائی کے لیے، چھوٹے بھائی تو میرے فوت ہو گئے جو میرے استاد تھے، ان کے بچوں کے لیے میں نے لی تھی گاڑی. تو اسی کو میں کنٹرول کر رہا تھا. تو بس وہ عارف آیا، اس نے مجھے تھوڑا سا وہ چھٹی کاٹ گیا سعودی عرب سے. تو اس دن سے اس نے کچھ مجھے باتیں بتائیں اور میرا بھی دل ہل گیا، اور ان کو میں نے بولا. تو یہ ہمارے دوسرا ہے، میرا بھتیجا ہے طارق، اس کو بولتے ہیں، مظفر بھائی کا بیٹا ہے.
تو یعنی اس کی بہت زیادہ ترتیب ہے اس کام میں، مجھے یہاں سے دھکیلنے میں اس نے تن من کا زور لگا دیا۔ کتنا عرصہ وہاں رہے آپ؟ میں ادھر رہا ہوں تقریباً 17.5 سال، پونے 18 سال۔ سعودی عرب میں یا کسی اور میں؟ نہیں، میں سعودی عرب میں بھی رہا ہوں، سعودی عرب سے میں کویت بھی چلتا رہا ہوں، کویت سے میں عراق بھی چلتا رہا ہوں، اور بھی کئی اور ملکوں میں بھی میرا آنا جانا ہوا، لیکن زیادہ تر میں جو ہے نا اس ایریے میں بہت زیادہ حج اور عمرے کی سعادت ماشاءاللہ کتنی مرتبہ نصیب ہوئی ہے؟ عمرے کا تو میں تعداد اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے بہت عمرے کیے ہیں، بہت سارے، یعنی اپنے کیے ہیں، اپنے بھائی، میرا ایک اس وقت بڑا بھائی زندہ تھا، تو دوسرا میرا جو استاد بھائی ہے وہ فوت ہو گیا، تو ان کے نام کا کیا، والد کا نام، والدہ کا نام، سسر کے نام پہ، ساس امی کے نام پہ، اور اس کے بعد نانا نانی کے، دادا دادی کے، اور اپنے بھی، اور بھی کچھ کیے ہیں۔ لیکن اس کے بعد میں نے طواف، وہ جو زندہ تھے میرے بہنیں میری زندہ تھیں، بنوئیے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، بہنوئی، ان کے لیے اور بھابھیوں کے لیے جو اس وقت زندہ تھیں ہماری بھابھیاں، تو ان کے لیے، ان کے بچوں، بہت سارے ابھی یاد ہی نہیں ہیں مطلب ہے۔ تو حج کب کیا؟ حج میں نے تقریباً 2010 کے آگے پیچھے کوئی ایسے تو میں نے حج کیا۔ حاجی صاحب، آپ کی زندگی کا ایک راز ہے جناب، اور جس طرف میں اصل میں ناظرین ابھی آپ کو یہ تو ہماری گپ شپ ہی ہے اور ایک ہمارے جو ہے نا وہ انٹرویو کا حصہ ہوتا ہے، یہ جو سوالات تھے، لیکن اصل میں جس طرف میں جو ہے نا حاجی صاحب کو لے کر آنا چاہ رہا تھا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بتائیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا، آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، اور ہمارے اندر ان کی باتیں سن کے انشاءاللہ حب پیدا ہوگی، دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ یہ سعادت ہم کو اور ہر مسلمان کو کس طرح نصیب ہو، اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں ان سے میں انشاءاللہ بھی پوچھوں گا۔ حاجی صاحب، آپ کے بارے میں مجھے معلومات ہوئی ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوئی ہے، اور یہ کتنی مرتبہ آپ کو زیارت ہوئی ہے، اور کب کب ہوئی ہے، کون سی سن میں ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں مختصر لیکن جامع بتائیں، اور انشاءاللہ اس سے ہمارے ناظرین کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار بھائی، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں، میں تو ایک ڈرائیور ہوں، نہ کوئی اتنا بڑا مفتی ہوں، نہ کوئی اتنا پڑھا ہوا ہوں، یا جیسے بھی آپ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی میں نے اپنے دل کے اندر کسی دشمن کے لیے بھی کبھی بغض نہیں رکھا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں وطن سے محبت کرتا ہوں، اس میں جو یہ متفرقہ والا جو سسٹم ہے وہ مجھے نہیں اچھا لگتا، یعنی مطلب یہ فلانا ہے تو یہ اس مسلک کا ہے تو یہ اس کا نہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، یا جیسے بھی ہے نا، میں ایسے ایک بات کر رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ جو پاکستان کے اندر ہے نا، وہ پاکستانی ہے، وہ اتنا ہی احترام کے لائق ہے جتنا میں اور آپ ہوں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اس میں مجھے اچھا لگتا ہے، کوئی میرے بہت غیر مسلم بھی دوست ہیں، میں سعودی عرب میں بھی رہا ہوں، اور ہماری یہ دکان ہے، ابھی 2 دکانیں ہماری، اس میں ایک آدمی ہے، وہ سکھ ہے میرے خیال میں، کہ عیسائی ہے، ایسے سکھ ہے، تو اس کو ہماری دکان پہ ہوتا ہے، یقین کا کام کرتا ہے، تو اس کو ہر فلسفٹی ہم دیتے ہیں، بھائی کوئی مہمان، کوئی دوست، کوئی ایسے آئے کسی چیز کی ضرورت تو ہم حاضر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، نمبر 1۔ تو یہ ایسے کچھ پتہ نہیں، اللہ کو کیا معلوم ہے۔ آپ نے بات کی ایسے خواب کی بات کر رہے تھے نا، اس میں یہ تقریباً 2001 کا واقعہ ہے، عید کے دن۔ میں مختصر، بہت لمبی ہے لیکن میں مختصر، کیونکہ 2-3 خواب مجھے ایسے آئے تو میں اس لیے آپ سارے سنائیں، لیکن جی مختصر۔ یہ 2001 میں ہمارے ادھر سعودی عرب اور سوڈان سے جماعت آئی تھی، کیونکہ میں بھی جماعت پہ چلتا رہتا ہوں، ویسے تو سب مولانا کے ساتھ میری محبت ہے، جتنی بھی ہے، وہ حق کی بات جو بھی کرے میرے قریب ہے، وہ مطلب مجھے نہیں اس چیز کا کہ وہ کی کر رہے وہ کہ نہیں، ایسے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا۔ تو جماعت آئی تھی، تو وہ اس میں سعودی اور سوڈان سے آئی تھی جماعت۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں سنتے ہیں، یا مطلب ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، کتنے لمبے ہوں گے، کیسا ان کے مطلب چہرہ مبارک کیسا ہوگا، یا ان کا لباس کیسا ہے، تو ایسے ایک تصور سا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ 2001 میں غالباً، تو ہمارے اوپر گڑی والی مسجد ہے، ہمارے گاؤں میں تو الحمدللہ بہت زیادہ مسجدیں ہیں، تو گڑی والی ہماری مسجد ہے اوپر،
تو اوپر وہ آئے تھے تو ہمیں بھی پتہ لگا، ایک دو دوست، اب ہم ان کو چلے گئے تو ہم کو ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے وہ اپنے احکامات مکمل کر رہے ہیں تو ہم ان کے اوپر ہی نظر جمائے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ان کا لباس ہے تو ہمارے نبی پاک کا ایسا ہوگا، ایسے ان کا زبان ہے، تو ایسے مطلب یہ سوچتے تھے۔ تو بات ایسے ہوئی ہے کہ وہ عید کا روز تھا، کیونکہ عید ہمارے گاؤں کو اللہ پاک نے شرف بخشا ہے ان لوگوں کے لیے جو باہر سے جو پردیسی آتے ہیں، تو ہم جھاڑ بولتے ہیں روڈ کے اس طرف، ادھر اجتماعی ہماری عید ہوتی ہے۔ ادھر وہ جماعت والے آئے ہوئے تھے تو قاری ظہور الحق صاحب اسنب دال والے ابھی تو جی، وہ انہوں نے نماز پڑھائی تو انہوں نے ایک بات بولی اسی وقت نماز پڑھا کے نا، تو جب خطبہ ختم ہوا تو دعا آخر میں دعا جب کرتے ہیں نا تو دعا میں وہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی کچھ باتیں کر رہے تھے جو وہی ہمارے پلے پڑتی ہے، کیونکہ عربی تو اتنا لمحہ پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے بولا کہ آج کا دن اتنا قیمتی دن ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ آج کا دن نماز پڑھ کے دعا اللہ سے جو مانگو اس میں یہ کام کرو کہ پہلے اور آخر میں دعا کے پہلے اور آخر میں درود شریف لازمی پڑھو اور پھر دعا مانگو۔ تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ میں مور لگا دیتا ہوں اس میں کہ اللہ کے ہاں وہ دعا قبولیت کا مطلب 100% چانس ہوتا ہے۔ ہم تو گاؤں والے لوگ ہیں، ہم کو بھی تو جیسے کوئی مولوی بتائے گا تو ایمان تو ہے ہمارا، تو میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے اور میں خوب رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں اور اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ یا رب کائنات مجھے آپ نے ہر وہ چیز دی ہے جو میں سوچ سکتا تھا، مجھے اچھے بھائی دیے، اچھی بہنیں دی ہیں، ماں باپ دکھائے ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ کا، میرے سب بھائیوں نے بھی، میں نے بھی بہت خدمت کی ہے، ہمیں اللہ نے یہ شرف دیا، اور میری بہنیں اور میرے بھانجے اور میرے بھتیجے اور میرے اپنے بچے، اپنی بیوی، جو بھی گاڑیوں کی شوق تھی وہ ڈرائیوری کی شوق تھی، وہ مطلب پیسے کا کچھ یہ نہیں، میں تو نہیں بولتا کہ کروڑوں کے حساب سے، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا اللہ نے پورا کیا، گھر اللہ نے خوبصورت دیا، سب کچھ۔ تو میں ایک بولتا تھا کہ اللہ پاک میری دل کی خواہش یہ ہے کہ ایک اپنے گھر کا، ایک اپنے محبوب کے گھر کا دیدار مجھے چاہیے، بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، بس دعا مانگی ہے اور میں اپنے گھر میں آیا، کچھ دن گزرے، 10-15 دن کے بعد تو مجھے خواب میں دیدار ہو گیا آپ کا۔ تو وہ تو لمبی بات ہے، میں مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ ان کا دیدار ہوا، اس میں ایک بغل میں میرا بھائی تھا، کیونکہ وہ 4 مہینے لگا کے آئے تھے تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے آئے، تو 1 یا 2 دن گھر میں انہوں نے آرام کیا، تو میں کراچی سے واپس 10 ویلر گاڑی چلا رہا تھا، تو آیا تو 1 دن کا شرف مجھے، 1 یا 2 دن کا شرف جو ہے نا ان کی خدمت کا مجھے اللہ نے عطا کیا، تو میرے ہاتھوں میں ان کا یہ دم نکل گیا، سانس نکل گیا، تو وہ فوت ہو گئے تھے، تو ہم دکھی تھے بہت، میں تو بہت زیادہ دکھی تھا، ان کا بیٹا بھی تھا، استاد بھی تھے وہ میرے۔ تو کچھ دن کے بعد ایسے مجھے خواب میں دیدار ہو گیا کہ میں ایسے پیچھے کی طرف سے دیکھ رہا ہوں، ان کا چہرہ جو ہے نا میرے سے اس طرف ہے، یہ اس کو کیا بولتے ہیں، پیٹھ بولتے ہیں، پیٹھ، تو میں پیٹھ کے پیچھے ایسے کہیں سے نمودار ہو گیا، مجھے نہیں پتہ۔ تو آگے کا منظر یہ ہے کہ نیچے زمین ساری پانی پانی ہے، نیلے رنگ کی، آسمان جو ہے وہ بادل سے ہیں، اور اوپر سے لڑیاں جو ہے نا ایسے پھول والی لڑیاں ایسے لمبی، وہ سیدھا اس پانی کے اندر دسی ہیں اور اوپر آسمان میں ہیں، تو ایک وہ منظر، اس میں پانی یعنی وہ جو پانی پورا پانی نظر آ رہا، زمین نہیں نظر آ رہی تھی، اس میں جو ہے نا مختلف قسم کے باغات ہیں فروٹوں کے، تو ہر چیز کے ساتھ مطلب اپنے اپنے فروٹ لگے ہوئے ہیں، تو یعنی بہت ہی پیارا منظر ہے، مطلب جیسے ایسے بدل سا آ جاتا ہے نا، دھوپ نہیں ہوتی ہے، بدل جاتا تو بہت پیارا موسم ٹھنڈا سا بن جاتا ہے۔ وہ جو ہے نا وہ منظر میں نے دیکھا ہے، تو میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ آدمی کون ہے، یعنی 2 آدمی ہیں، ایک تو پیچھے سے مجھے اپنا بھائی پتہ لگ رہا ہے، پورے طریقے سے نہیں لیکن محسوس کر رہا ہوں کہ میرا بھائی ہے، دوسری طرف جو ہے نا وہ ان سے قد ان کا کافی لمبا ہے اور یہ عربی لباس میں ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ میں آپ خود سعودی عرب میں رہ گیا ہوں 18 سال، تو یہ سعودیوں کو جو لباس ہے نا یہ تو تھوڑا تنگ یا چست لباس ہے، شاید وہی والا لباس ہے، لیکن انہوں نے جیسے کلچر تبدیل ہوتے تنگ کر دیا، شاید ایسے ہوگا، میں نہیں کہتا، لیکن یہ لباس ان کا جیسے سوڈان والوں کا نا کھلے کپڑے اور کھلے انداز میں، ایسا لباس ان کا پڑا ہوا تھا، تو بہت لمبا تھا، ہاتھ میں وہ کھونڈی ہم بولتے ہیں، کاسا کیا بولتے ہیں وہ کھونڈی، چھڑی ایسے جو بازو کے اوپر ایسے ہینڈل تھے، تو نیچے لکڑ کی لاٹھی بھی کہہ سکتے ہیں، اچھا چلو، تو وہ تھی،
اور داڑھی مبارک ان کی بہت لمبی تھی، کیونکہ وہ ادھر منہ ان کا تھا تو یہ مجھے داڑھی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ والی جو چیزیں نا تھوڑا سا ان کا وجود بہت سمارٹ تھا، بہت سمارٹ تھا، یعنی موٹا پتلا ایسے نہیں، خوبصورت، کیا آپ کو بتاؤں۔ تو میرے بھائی سے ان کا قد بہت لمبا تھا، تو ان کا ایک طرف تو میرے بھائی تھے ان کے بغل میں، اور دوسری طرف میں پیچھے سے خالی پہچان کر رہا ہوں کہ کون ہے۔ تو ایک دم ان کا ہلکے سے انداز ایسے بالکل ایسے کر کے ہلکے سے نا پیچھے میری طرف انہوں نے دیکھا، تو جب ان کے چہرے کے اوپر میری نظر پڑی ہے نا تو پھر آگے سے میرے لفظ ختم ہو جاتے ہیں، وہ کیا خوبصورت ہستی تھی۔ تو ان کا جو لفظ تھے نا، لفظ مبارک تھے منہ مبارک سے جو نکلے تھے میرے لیے، انہوں نے یہ بولا کہ ایک بھائی جو ہے وہ باغ کی سیر کے لیے میرے ساتھ تیار ہے، آ جا تم بھی بغل میں اور میں آپ کو بھی باغ کی سیر کرا دوں۔ تو میں آیا تو میرے جیسے ایسے دوستوں کو ایسے کرتے ہیں نا، تو ایسے بھائی کو بھی کیا ہوا تھا، تو مجھے بھی ایسے ہاتھ میں ایسے لیا، اس میں بغل میں لیا، ایک قدم ہم نے اٹھایا ہوگا تو میرے خیال میں سحری کا ٹائم تھا، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، 3 بجے 3:30 بجے کا کوئی صبح کا ٹائم تھا۔ تو میری آنکھ کھل گئی، تو آنکھ کھل گئی تو میں اتنا خوش تھا کہ میں بس دل میں پھٹ رہا ہوں کہ کوئی مجھے باہر اچھا سا مولوی ملے یا اچھا سا بندہ، میں وہ خواب ظاہر کروں، اس کا کیا رزلٹ ہے۔ لیکن مجھے پھر پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کچھ ایسے رکاوٹ مل گئی کہ کسی کے ظاہر مت کرو۔ تو پھر میں اپنی طرف سے ایسے سوچتا ہوں کہ جو اتنی اچھی خواب ہے اس کا کوئی اچھا ہی رزلٹ جو آ جاتا ہے، سال کے بعد آتا ہے یا عمر کے کسی حصے میں آتا ہے یا بعد میں، جو بھی وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن میں ظاہر نہیں کروں گا۔ تو اس کا رزلٹ مجھے یہ اللہ نے دیا کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے سعودیہ جانا ہے کہ نہیں۔ میں جو دعا مانگی تھی نا مکہ اور مدینہ کے لیے، تو یہ اسی کا رزلٹ مجھے اللہ نے دے دیا۔ پھر میں 2000 میں ہی تقریباً جو ہے نا 2001 میں سعودی عرب چلا گیا تھا، اور اسی سال سعودی عرب گیا، ادھر جا کے اللہ نے مجھے اتنا کامیاب کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ مجھے مطلب یعنی ہر چیز میرے اللہ نے راستے آگے بنائے ہیں، نہیں تو ادھر جاؤ ادھر ٹرائیاں دے دو، فیل ہو گیا، ادھر لائسنس کا پرابلم ہے، یہ وہ۔ مجھے پہلے نظر میں جہاز سے میں اترا ہوں، اچھی کمپنی ایک تو اللہ نے دی، دوسرا مطلب لائسنس کے لیے گیا تو لوگوں کے ساتھ 2-3 4 مکالمے کرتے ہیں، یہ کیا ہے اور یہ داخلہ ممنوع ہے یا نو انٹری ہے یا جیسے بھی، یا گاڑی چلاتے ہو۔ میں تھوڑی سی گاڑی چلائی ہے، پاس ہو گیا۔ اتنے لفظوں میں صرف 2 لفظ میں لائسنس مجھے پاس کر کے انہوں نے دے دیا۔ پھر پہلا ہی مطلب ٹرپ جو جس کو بولتے ہیں وہ مکے کا لے کے گیا، خوب عمرہ کیا، خوب رویا، خوب گڑ گڑایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور مطلب جو ہے دل میں ایک تصور تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا، وہ اللہ پاک نے مجھے جو ہے اس کے بعد مجھے وہ بھی شرف دیا۔ ادھر سے واپس آیا تو دمام سے لوٹ کیا، تو پھر مدینہ شریف، پھر مکہ اور مدینہ، بس یہی۔ دوسری مرتبہ پھر آپ کو کب زیارت ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اور پہلی جو زیارت ہوئی تھی اس میں آپ کے دل کے اطمینان تھا، لیکن آپ کو تصدیق نہیں تھی کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہیں، لیکن جب دوبارہ آپ کو خواب آئی تو اس میں پھر کیسے تصدیق پائی آپ نے؟ دوبارہ نثار بھائی، یہ تو خواب میں نے پاکستان کی آپ کے سامنے شیئر کی۔ تو یہ جب میں سعودی عرب چلا گیا، یہ تقریباً 2010 کے لگ بھگ کا واقعہ ہے۔ عمرے تو میں نے بہت تعداد کی ہیں، میں نے آپ کو بتایا بہت تعداد میں، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وڈیائی تو کر نہیں سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو قبولیت تو اللہ کے ہاں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یہ 2010 کا واقعہ ہے۔ تو ویسے میں ایک قدرت کی شان میں اپنے وطن کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ عشق کی حد تک محبت کرتا ہوں۔ یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ آئی لو یو کا بھی زندگی میں آپ نے کیا، تو میں نے 2 چیزوں پہ کیا ہے۔ آئی لو یو جس کو دل کو محبت بولتے ہیں، وہ 2 ایک تو میں اپنے بھائی جو میرا استاد تھا، میرا بڑا بھائی بھی میرا بہت اچھا میرا فرینڈ تھا، بہت اچھا، لیکن کوئی ایک آدمی کی عادت کا معاملہ ہوتا ہے، کو میرا بھائی جو ہے نا اس کے پیچھے تو میری جان نکلتی تھی، تو اس کی میرے پیچھے نکلتی تھی، میرا بڑا بھائی تھا تو میں اس کا بہت چاہیتا بھی تھا۔ دوسری اگر آپ آئی لو یو ہمارے سے پوچھے تو میں اپنے وطن کا، اور جتنے بھی ہمارے 18-20 کروڑ عوام ہیں ان کے سب کا، وطن کا۔ میں تو اس کا پتہ بھی کوئی اگر توڑ دے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار میرے ملک کو نقصان تو نہیں۔ ایک تو یہ آپ کو ایک میں نے تاثر دیا۔ دوسری خواب کی بات بتا رہا ہوں، دوسری میں یہ تھا کہ یہ
2010 کا واقعہ تھا. تو یہ میں اس وقت یہ پیپل پارٹی کی حکومت تھی, یہ زرداری صاحب تھے. تو ویسے اگر بیٹھا جائے تو پیپل پارٹی کے جو بڑے معتبر تھے, ذوالفقار علی بھٹو شہید, میں تو اس کو بولوں گا اللہ پاک ان کو بہت اوپر کی منزل دے. وہ تو بہت ایک فقیر آدمی میں تو سمجھتا ہوں, لوگ جیسے بھی سمجھے, لیکن جو 2-3 کام انہوں نے کیے ہیں مطلب وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. میں زیادہ کیوں میڈیا کا معاملہ ہے تو ملک کی سورنٹی کا, اور میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا, خود ہی لوگ اپنا تجزیہ کر رہے. تو وہ بہت ایک نیک آدمی تھے. اس کے بعد تو پھر چل ملک اور سرے محل اور لوٹ مار اور پتہ نہیں کیا اور کیا, تو ایسے مطلب چل رہا. میں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کیونکہ میں ان کو زیادہ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ مجھے تکلیف یہ ہوتی تھی کیونکہ میں ڈرائیور بھی تھا, دوسرے ملک میں بھی تھا, پھر میرا وطن ہے, میری مطلب یہاں اللہ نے ہر دنیا کی ہر چیز دی ہے, لیکن وہ نہ بننے دیتے ہیں, نہ اوپر سے کوئی بنانے مطلب اوپر سے پریشر ہوتا ہے, یا ان لوگوں کو میں کیونکہ لیڈر اچھا ہو تو ملک ٹھیک ہوتا ہے, تو عوام بھی ٹھیک ہوتی ہے, خوشحال ہوتی ہے. تو یہ میں بس ٹی وی میں سن کے نا, یعنی سرے محل ہو گیا تو اتنا پیسہ باہر چلا گیا, تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, ایسے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. تو میں بس انسان ہوں, یعنی ناقص العقل ہوں, میرا اتنی جذبات ہے, میں اتنا زیادہ نہیں شاید سوچ سکتا. تو میں 2010 میں غالباً یا اوپر نیچے مجھے یاد نہیں ہے, تقریباً 10 ہی کا واقعہ ہے, میں حج پہ چلا گیا. تو جہاں بھی یعنی رکن ہوتے ہیں, حج کے ارکان ہیں نا, وہاں میں اپنے وطن کے لیے رویا ہوں, اور اپنے وطن کے لیے دعائیں کی ہیں, اور ایک ہی چیز اللہ سے مانگی کہ یا رب کائنات, میرے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے نا لوگوں نے, یعنی لوٹ کے کھا گئے. اللہ پاک بس آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ ان لوگوں سے میرے ملک کو ہائی جیک سے بچا لے. تو یہ مطلب ہر جگہ مینا میں, مزدلفہ میں, میدان عرفات میں, مکہ المکرمہ میں, راستے میں چلتے ہوئے جہاں بھی ہے, میں نے اپنے لیے بھی دعائیں, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے وطن کے لیے, سب کے لیے دعائیں مانگی ہیں. لیکن میں نے یہ بھی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ بس میرے ملک کو ان سے آزاد کرا دے, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں صحیح ہیں تو میں پھر بھی ترکازہ نہیں, لیکن آپ سمجھتے ہو یعنی اللہ پاک کو آپ سمجھو صحیح نہیں ہے, تو پھر میں بولتا ہوں کہ ان سے ختم کرا دو, یعنی ملک کے اوپر سے ختم کر دو. تو اللہ کی قدرت ہے, آج کیا, ختم کیا, یعنی سارا کچھ ہو گیا. میں واپس تبوک میں ہماری گاڑیاں کھڑی تھی, تو میں وہاں پہ, ویسے کمپنی ہماری دمام کی ہے, لیکن ہم تبوک اور یمبو اور مختلف جگہوں پہ چلتے, پیٹرول ڈیزل کا مطلب کام کرتے تھے, 7 بھی چلا رہے تھے. تو ادھر میں آیا, گاڑی اسٹارٹ کی, کوئی چلنے لگ گیا. تو ایک دن میں 10-15 دن کے بعد اپنی کمپنی کے اندر ہی گاڑی تھی, تو وہاں ہی اے سی لگا کے سویا ہوا تھا, گاڑی کے اندر ہی سویا ہوا تھا, رات کا کوئی ٹائم تھا. تو پھر مجھے آپ کا دیدار نصیب ہو گیا. تو میں ایسے مجھے ہو گیا کہ جیسے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہوں, اور مجھے ایک ہی غم ہے کہ میرے ملک کا غم ہے, اور کچھ بھی مجھے ضرورت نہیں, ملک کا مجھے غم ہے, اور اسی میں رو رہا ہوں. تو بس ایسے بیٹھے نا, تو میں نے آپ کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا, نبی کریم کو جیسے کوئی چلتے ہوئے آدمی کو آتا ہے ایسے نہیں دیکھا. بس آپ ایسی آنکھ اٹھائیے تو سامنے آپ سرکار کھلوتے ہیں, یعنی آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ 100% وہی تھے یا کوئی اور, ایسے نہیں. آگے میں آپ کو بات بتاؤں گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پھر میں نے کتنا ٹھیک بولا. تو وہ آگے وہ کھڑے تھے, تو میں نے ان کو دیکھا, کیونکہ ان کا ہائٹ بہت لمبی تھی نا, تو ان کو میں جب دیکھا تو ان کے جیسے بچے باپ کے ٹانگوں میں ایسے نہیں جکڑ لیتے ہیں باپ کو کہ مجھے 10 روپے دے دو یا 2 روپے دے دو, ایسے. تو میں نے ان کی ٹانگوں کو جکڑ لیا, رو رہا ہوں. تو میں نے سوال کیا, وہ نہیں بولے, میں نے سوال کیا, میں نے بولا سرکار آپ کوئی دعا کریں یا اللہ سے منوائیے یا جیسے بھی کریں, میرے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے کچھ, میں بہت غمگین ہوں. تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. وہ تو لمبے بہت تھے, لیکن میں ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ میرے تک ان کا ہاتھ پہنچایا نا. تو ایسے ہاتھ رکھا, اور انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان کی فکر نہ کر, پاکستان کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں پہ لی ہوئی ہے. یہ ان کے ایگزیکٹ لفظ ہیں,
یہ میں اپنی طرف سے یا اتنا بھی اگر میں کروں تو میں جنمی ہوتا ہوں، مجھے فکر ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، کیونکہ جو ہر چیز ہے مجھے نہیں پتہ یہ مجھے کیوں ایسے ہوتا ہے، یا میں کوئی فقیر نہیں ہوں یا کوئی ایسی چیز، میں تو ایک ڈرائیور ہوں، ہنستا کھیلتا رہتا ہوں، کچھ بھی نہیں، زبان سے بھی کبھی بے پردگی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کی دین ہے، مجھے نہیں پتہ اس چیز کا۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ رکھا اور بولا ہے کہ پاکستان کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے خصوصی ہاتھ میں لی ہے، اس کو پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس سے آپ بے فکر ہو جائے۔ تو وہ تو بات ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے بولے کہ آپ کو پتہ ہے میں کیوں آئی ہوں آپ کے ساتھ؟ تو میری کیا کہ مجال میں ان کو بولوں کہ آپ کیوں آئے ہیں، یہ میرے کوئی ساتھ والے تو نہیں ہیں، وہ تو بہت بڑی ہستی ہے۔ تو میں چپ کر کے احترام سے کہ بھی جو بھی بات وہ آپ خود ہی کریں گے۔ تو انہوں نے پھر مجھے بولا ہے کہ تم جو نمازیں پڑھتے ہو، میں جو ابھی بات بتا رہا ہوں، یہ ابھی دنیا بھی دیکھے گی حاجی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، لیکن جو سچ ہے میں وہی بات کروں گا کہ انہوں نے بولا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تو نماز اپنی مرضی سے پڑھتا ہے؟ اچھا جی، اپنی مرضی کرتا ہے، دل کرتا ہے تو پڑھتا ہے، دل کرتا ہے تو بس سوتا ہے یا کھیلتا ہے یا کھاتا ہے یا باقی کرتا ہے، اور کچھ نماز کا اہتمام نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرے دل کا سکون ہے۔ میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، پاکستان کی فکر مت کرو، وہ اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ، اللہ پاک کی طرف سے یہ گارنٹڈ ہے کہ پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو چلو پھر وہ ختم ہو گیا جی۔ صبح اٹھو، وہ چہرہ وہی تھا جو پہلی خواب؟ بالکل وہی چہرہ۔ لباس کیسا تھا؟ لباس ان کا پہلے جو تھا وہ تو سفید لباس، میں نے آپ کو بتایا۔ جب میرے پاس آئے، کیونکہ وہ آئے تھے، میں نے ایسے تھوڑا ذہن میں سوچتا ہوں کہ وہ لباس تھا اور وہی شخصیت تھی، اور یہ بھی وہی شخصیت، لباس تبدیل تھا ان کا، تھوڑا خاکی جیسا ٹائپ کا لباس، جیسے کوئی کام مشقت نہیں کرنے والا آدمی لباس تبدیل کرتا ہے، لباس جو کام کوئی ایسے کرنے والا، جو مشقت والا آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ اپنے اس ڈریس کو دوسرے کو استعمال، کام کے بعد پھر وہ ڈریسز۔ آپ نے تو بہت سارے عرب ممالک میں آپ گھومے پھرے بھی ہیں اور اپنے کام کی وجہ سے گئے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ آپ نے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک دیکھا ہے، جی، تو وہ عرب کے کس ملک سے، کس خطے سے ان کا لباس مبارک ملتا جلتا تھا؟ سعودیہ یا کسی اور ملک؟ نثار بھائی، میں نے پہلے آپ سے میرے خیال میں بات کی ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو، یا خدا نخواستہ میں تھوڑا اور تشریح کر دیتا ہوں۔ یہ جو سعودیوں کا لباس ہے نا، لباس وہ عربیوں ہی کا لباس ہے۔ اگر آپ کو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاکستان کے جو تاریخ، پہلے کی تاریخ ہے نا، افغانستان ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے وغیرہ، ایشیا کے جو ملک ہیں، یا جتنے ہمارے جو ادھر سے بزرگ، کوئی ترکی سے آیا، جیسے ہم ترکش، یعنی ہمارے آبا و اجداد مطلب جو ہے نا ترک سے آئے تھے، پھر ادھر آ کے افغانستان، اور افغانستان سے پھر ہندوستان اور پاکستان، اور جیسے جیسے بھی ایسے قبائل اپنے اپنے ہوتے ہیں، تو مطلب ایسے وہ لباس جو ہے نا ان کا، وہ توپ ہم بولتے ہیں عربی میں، مطلب دیکھیں جیسے سوڈان والوں کا، ہاں میں یہ مطلب سوڈان ان کا کھلا لباس تھا نا، یعنی بالکل ہی کھلا نہیں ہے، لیکن ایک وجود کے حساب سے کھلا لباس تھا، جیسے کوئی وضو بناتا ہے تو بازو کو اوپر کر تو وہ بے فکر ہو جائے۔ ابھی سعودیوں کا تھوڑا لباس ہے نا، وہ تھوڑا تھوڑا انہوں نے تنگ کر دیا، یعنی کوئی دور تبدیل ہونے کی وجہ سے انہوں نے تنگ کر دیا۔ ویسے ان کا بھی لباس بہت خوبصورت ہے، تو ان کا لباس وہی عربی لباس تھے، عربی شہزادے تھے۔ پھر آپ سے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نماز کی جو اہتمام کیا کرو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرے دل کا سکون۔ بالکل، میں آپ سے دیکھو جی، جو پہلے ہم نے کیا نا بات آپ سے کی، کئی بزرگ ہو سکتے ہیں، سارا کوئی ہو سکتے والا چکر اور ہے، جو کچھ مطلب انہوں نے اپنے آپ کو میرے سامنے ظاہر کیا ہے نا، تو اس میں تو 100% سے بھی اوپر جا کے انسان کا دماغ چلتا ہے کہ وہ آپ نہیں۔ تو پھر دوبارہ جو مجھے آ کے جو بتایا، تو کوئی کسی کو تو غیب کا علم تو کسی کو پتہ نہیں، وہی تو میرے نبی کریم پر آتی ہے، بشارتیں تو ہمارے نبی کو آتی ہیں، باقی تو کسی، ہمارے صحابہ کرام تھے، ہمارے اولیاء اللہ بہت سارے ہیں، بہت سارے معجزات ہو گئے، لیکن غیب کا علم صرف اللہ کے ساتھ ہے، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو وحی آتی تھی، مطلب پیغمبروں کو آتی تھی، اور بشارتیں بھی انہی کو ملتی ہیں، تو ان کی ہستی جیسا تو کوئی دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے، نہ شاید میں آنے میں ہوگا، ختم النبیین ہے، ان کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا، ہمارا ایمان ہے اور ہماری مطلب ہر چیز ان پہ قربان ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ یہاں سے ہی ایک تصور اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جب انہوں نے، میں دعائیں مانگ رہا ہوں تو میرے پاس کون آئے گا؟
میں جو اپنے وطن کے لیے دعائیں، ہمارا اسلامی ملک ہے نا، جی ہاں بالکل، ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارے پاس میرے پاس کون آئے گا؟ تو میرے پاس تو وہی آئے گا نا جس کے سامنے میں نے گڑ گڑا کے دعا مانگی ہے، اور اس ہی کا محبوب مجھے کچھ پیغام تو دے گا نا، دیں گے نا، سوری۔ تو انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ پاکستان کے جو حفاظت وہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں خصوصی لی ہوئی ہے، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ماشاءاللہ، یعنی اس سے تو آپ کی پہلی خواب کی بھی تصدیق ہو گئی۔ جی اچھا، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے نا خواب کے اندر ہو جائے، اس کے لیے علماء اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، اور ایسا تو آپ کوئی ایسا خاص عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ زیارت نصیب ہوئی ہے، یا یہ ہے کہ بس نیت صاف ہو، دل صاف ہو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ درود شریف تو خیر میں ہم مسلمان ہیں، بہت زیادہ تو اگر نہیں ہم کر سکتے لیکن بہرحال پڑھتے ہیں نا، ایمان تو ہمارا ہے، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، مطلب اور بھی کئی صورتیں میں پڑھتا رہتا ہوں۔ یعنی میں سعودیہ میں تھا تو چلتے چلتے آپ کو سیدھی بات بتاؤں، ابھی تو میں عاجی بھی ہوں ان چیز سے، آپ اگر خدا نخواستہ کہیں میوزک لگا ہوا ہو نا، میوزک تو تھوڑا بہت اگر کانوں میں پڑ جائے، ایسے دل میں تھوڑا ایسے وہ نہیں، دکھ نہیں، جیسے وہ پارا سا ہو جاتا ہے نا دل، مطلب ہے، حالانکہ کبھی میرا بھی دل کرتا ہے، ایسی بات نہیں میں ایسی بڑی بات کروں کہ تھوڑا سا ایسے کچھ ہو جائے، لیکن پھر بھی مطلب ایسے دل میں تھوڑا جو بولتے ہیں کہ یار کیا پتہ ہے آگے ایک سینٹ کے بعد میری جان نکل جائے، پھر میں کیا جواب دوں گا۔ تو ایسے جو پہلے میں سنتا تھا، ہاں جو بات آپ نے کی ہے کہ درود شریف یا جو کچھ وہ تو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں تو بہت کثرت سے پڑھتا ہوں دعا درود شریف، تو وہ بات ہے، لیکن میرا خیال ایک اور ہے جو میں ابھی کرنے والا ہوں۔ میں سعودی عرب میں تھا تو بہت سارے غیر مسلم بھی میرے جو مجھے چاچا بولتے تھے، یعنی سری لنکا کے تھے، نیپال کے تھے غیر مسلم، انڈیا کے مسلمان تو ہے ہی مسلمان، وہ ہمارے اپنے ہی ہیں، لیکن وہ دوسرے بھی ہماری ہیں، اللہ پاک سے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو وہ مجھے بہت سارے چاچا یا لالا بولتے تھے اور میرا نام کوئی نہیں لیتا تھا۔ تو راستہ چلتے ہوئے کسی کی گاڑی خراب ہے، میں ٹائم ضائع کرتا تھا، کھانا ان کو کدھر سے پیدا کر کے دیتا تھا، گپیں لگاتا تھا، مجھے پتہ ہے گرمی ہے، یہ پریشان ہے، اس کے پاس چیز نہیں ہے، تو میں اپنی کوئی باتیں کوئی ایسا اس کو مصروف کرتا، یار ایک گھنٹہ اس کو لگا کے تھوڑا فریش کروں، میں چلا بھی جاؤں تو پیچھے تقریباً 2-4 گھنٹے یہ خوش کرے۔ وہ غیر مسلم کی بات ہے، جو مسلمان ہیں ان کا تو کمال ہی حاصل ہے، تو کیا پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ اس چیز کا، یعنی رویہ اچھا ہونا چاہیے، رویہ اچھا ہونا چاہیے، اور دل میں کبھی بھی بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی میں بس ایک ہی چیز بولتا ہوں، یہ میرا گھر ہے ماشاءاللہ، یہ ابھی بچوں کا ہے، میرے باپ نے مجھے دیا، میرے باپ کو اپنے باپ نے دیا، میں اگر تو ایسے ایک ترتیب ہے، تو اس کو باندھ کے میں ساتھ تو نہیں لے کے جاؤں گا نا۔ تو ایک چیز ہے کہ دنیا سب فانی ہے، کچھ بھی اپنی زندگی بہتر کرو، اپنے رب کو یاد کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجو، اور ہر آدمی کے ساتھ محبت کرو، بس۔ مختصر جواب دیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو لیکن آپ کے دل میں ہو کہ یہ پوری ہو جائے؟ میرے خیال میں میرے دل میں کوئی دنیا کی خواہش اس وقت ختم ہو گئی جب میں نے حج اور عمرہ کر لیا۔ دنیا کی پہلے بھی جتنی خواہشیں اللہ نے پوری کی ہیں، بعد کی بھی پوری کی ہیں، ابھی جو ہے خواہشیں تو کم نہیں ہوتی، کیونکہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہوتا ہے، ماں باپ تو اچھی سوچ دے کے جاتے ہیں، تو اللہ کرے۔ یہ میرا بس ایک مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے، ابھی آج تقریباً 2009 ہے نا، نہیں سوری 9/6/2020 میرا بیٹا سعودی عرب میں ہے، میں ایک باپ ہوں، مجھے ماں بھی، اس ماں تو میرے سے بھی زیادہ پریشان ہے، تو مطلب وہ ایک ہی بیٹا میرا نہیں ہے، یاسر اس کا نام ہے، یاسر علی، لیکن اس میں سعودیہ میں بہت سارے میرے اور بھی بھائی بیٹے بھتیجے بچے اور بھی ہیں، جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں، یہ باقی ملکوں بھی ہیں، وہ ادھر ہیں۔ میں حکومت سے، اپنی حکومت سے، یہ ہماری حکومت ہے، کیونکہ حکومتوں کو بھی بڑے جو ہے نا ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، ان کا عزت احترام کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو بس یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے واسطے جتنے بھی، میرا خود کا بھی بیٹا ہے، ٹھیک ہے ادھر جیسے بھی، لیکن پریشان ہے نا، 2-3 مہینے سے کام سے وہ چھٹی آ رہا تھا، سب کچھ کمپلیٹ کر دیا، جہاز کا ٹکٹ لینے کے لیے تو کرونا شریف آ گیا اوپر سے، تو اس طریقے سے اور پریشانی نہیں ہے، گھر میں کسی چیز کا اتنا ضرورت نہیں ہے، وقت گزر رہا ہے، ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں، صرف یہ حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ جتنے بھی ہمارے، یعنی کہ میرا ہی بیٹا آ جائے، باقی بھی ہماری بیٹے میں بھائی ہیں جتنے بھی پورے سعودیہ میں، عمان میں، مسقط میں، دبئی میں، شارجہ میں، یا باقی ملکوں میں بھی جہاں جائیں، ان کو بھی ترتیب سے ادھر لے کہ آپ
کے لیے بھی بہتری ہوگی. ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں یعنی کہ نقصان ہو جاتا ہے نا تھوڑا. آپ ہمارا یوٹیوب جو ہے بزم نبوت ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب پہ، یہ آپ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور اس کے کچھ سلسلے ہیں، مثلا اس میں اسلامک ویڈیوز ہیں، حمدونات ہیں، بیانات ہیں، تلاوت ہے، اس میں ڈاکومنٹریز ہیں، اس میں اس طرح کے انٹرویوز ہیں. تو آپ کو کون سا سلسلہ اچھا لگتا ہے اور ہمارے چینل کی ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ نثار بھائی میں کیونکہ یہ تو ابھی کرونے کا بھی مسئلہ ہے تو گھر سے زیادہ باہر نہیں مطلب جاتے ہیں، کیونکہ جو ہم کو حکومت بتاتی ہے ہمیں اطاعت کرنی پڑتی ہے کہ دلی طور سے کرنی چاہیے نا. ایسے تو ہم باہر جائیں تو ہمارا یہ اپنا اٹک اپنا ضلع ہے، پولیس کا بھی پتہ ہے کہ ہمارے لوگ اٹک کے کیسے ہیں، تو وہ ہم سے ہیں ہم ان سے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. وہ ہمارا احترام ایک دوسرے کا ہے، لیکن فالو تو کرنا پڑتا ہے، گورنمنٹ کو فالو تو کرنا پڑتا ہے، احترام تو بہرحال گورنمنٹ کا کرنا پڑتا ہے. تو وہ بات کیا بولا تھا آپ نے مجھے؟ میں نے یہ پوچھا ہے کہ میرے چینل کی، ہاں چینل کی، سوری. تو چینل کا جب تک ہے تو وہ کرونے کی وجہ سے گھر میں ہی ہیں، تو فیس بک میں اچھی اچھی جو چیزیں ہیں وہ میں پیچھے یہ کرونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے وہ آ جاتے ہیں نا، وہ ریکویسٹیں آ جاتی ہے، تو میں تو اتنا انگلش میں دیکھتا مجھے سمجھ بھی نہیں آتا، اوپر سے کچھ اور ہوتا ہے نیچے، اور پھر میں اس کو پوری رات لگا کے کاٹ دیتا ہوں. یار یہ تو عزت کا معاملہ ہے، کوئی اور دیکھے گا تو حاجی صاحب کو کیا بولے گا. لیکن بہرحال اللہ پاک معاف کرے اس چیز سے، وہ ہو جاتا ہے لیکن غلطی سے. تو آپ کا جب تک چینل کا جب تعلق ہے تو ایسے چینل میں تقریباً آپ کا بھی اور بہت سارے ایسے دیکھتا ہوں، بہت سارے مجھے مطلب جیسے اپنے رضوی صاحب ہیں ہمارے مولانا صاحب جو ہے، میں ان کی تقریریں سنتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے. ایسی ہمارے طارق جمیل صاحب کو سنتا ہوں، وہ بہت مزہ آتا ہے. ہمارے اہل حدیث کے جو احتشام ظہیر صاحب ان کا نام ہے نا، بہت پیاری ان کی شخصیت اور چہرہ، ان کو بہت زیادہ سنتا ہوں اور تقریریں سنتا ہوں. اور باقی مطلب کیا نام ہے ان کا، مصطفی صاحب، ثاقب مصطفی صاحب. جی سوالات بہت سارے تھے لیکن ہمارے جو کیمرے کی ٹھیک ہے سر، ٹھیک. آپ پاکستان کی عوام کو اور اپنے برہان کی عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس میرا میسج بس سب برہان کے نہیں، برہان تو ہمارا اپنے، ہمارے لوگ تو بہت ہی اچھے خوبصورت لوگ ہیں. میں اپنے وطن کے، اپنے پاکستان کی عوام سے اپیل ہے میری، باقی ضلع سے یا کسی صوبے سے نہیں. بس جوائنٹ ہو کے رہیں، ایک دوسرے کی باتوں میں نہ آئیں، بانٹ کے نہ رہیں، فرقہ فاریت میں نہ جائیں. جو بھی ہے یہ جو دشمن کوئی بھی ہوگا ہمارے ملک سے، جو باہری لوگ ہوتے ہیں جو بھی، ان کی باتوں میں نہ آئیں. بس ایک یہ کہ آپ ایک پاکستانی ہو، وہ چاہے کسی چیز سے بھی تعلق ہے، بس پاکستانی ہو، جوائنٹ رہو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کیا بولتے ہیں، نہیں ریسپیکٹ کریں. تو یہی ہمارا جو آخر میں ہے. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی ہے آپ کی. ہمارے بالکل کیمرے کی بیٹری جو ہے وہ لو ہو گئی ہے، کوئی سسٹم ہو سکتا ہے ہمارے پاس، لیکن سوالات اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پڑے ہیں ابھی. لیکن انشاءاللہ کبھی پھر آئی صاحب کے ساتھ ایک نشست لیں گے انشاءاللہ. اور حاجی ریاست صاحب ہمارے گاؤں برہان کے مشرقی ملہ، جس کو ہم اپنی زبان میں چڑھنا ملہ کہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں. آپ حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو لائک کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ اس میں ایمان افروز قسم کا ایک واقعہ ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی ملاقات انشاءاللہ کسی ایسی حادثے سے کروائیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.